ہم اکثر کیا ہوتا معلوم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، میدان کربلا میں شہید ہوئے، لیکن ہم کو وہ پوائنٹ نہیں معلوم ہے کہ حضرت حسین نے جو شہادت کا جام پیا ہے نا، دیکھو وقت ہمارے پاس کم ہے، میں بہت جلدی بتاؤں گا میرے دوستوں، آسان نہیں ہے۔ معلوم ہے حضرت حسین کے ساتھ ان کے دوسرے 5 بھائی بھی تھے کربلا کے میدان میں۔ کتنے بھائی؟ ہاں، ابا علی، ماں فاطمہ نہیں، بھائی ہے۔ ابا کون ہے؟ حضرت علی، یعنی حضرت علی کی دوسری بیوی سے ایک بھائی کا نام تھا ابو بکر، بولو کیا نام؟ ابو بکر۔ ایک بھائی کا نام عثمان، ایک بھائی کا نام عباس، ایک بھائی کا نام جعفر، ایک بھائی کا نام عبداللہ۔ آپ سوچو حضرت حسین کو تو محبت تھی نا 5 بھائیوں سے، سب بھائی تھے بھائی، ابا ایک ہے، امی ایک نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین سے پہلے یہ 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ حضرت حسین کی آنکھوں کے سامنے ابو بکر، عثمان، عباس، جعفر، عبداللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن، ان کے بیٹے یعنی حضرت حسین چچا اور وہ بھتیجے، ان کا نام تھا حضرت قاسم، وہ بھتیجے بھی ان کے سامنے شہید ہوئے۔ یعنی جن کے 5 بھائی کے جنازے رکھے ہو، 5 بھائیوں کے جنازے، اپنے بھتیجے کا جنازہ رکھا، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ حضرت حسین کے سگے بیٹے علی اکبر، علی اصغر، وہ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ اس میں علی اکبر تو شہید ہو گئے، میدان میں گئے شہید ہو گئے۔ چھوٹے بیٹے جو تھے نا، چھوٹے بیٹے جن کو علی اصغر بھی کہتے ہیں، عبداللہ بھی کہتے ہیں، وہ تو حضرت حسین نے ایسا ہاتھوں میں اٹھایا تھا، ایسا ہاتھوں میں اٹھایا تھا، کہا تھا میرے بچے کو پانی دے دو نا، تم کو دشمنی رکھنی تو مجھ سے رکھو نا، معصوم بچے سے کیا دشمنی، لیکن وہ اللہ کا کرنا ایسا۔ باقی تیر مارنے والا تیر مارے تو کہیں بھی تیر جا کے لگے، لیکن وہ تیر کا نکلنا، دشمن کے تیر کا نکلنا اور سیدھا بچے کے دماغ پر لگنا، آر پار ہونا اور بچے کا بھی دم توڑ دینا۔ میرے پیاروں، جن کے 5 بھائیوں کا جنازہ، ایک بھتیجے کا جنازہ، اپنے 2 سگے بچوں کا جنازہ، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہر کی نماز پڑھانا، اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز پڑھانا، اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھوڑے پر بیٹھنا اور وہ چادر منگوانا کہ جب وہ چادر آئی تو حضرت حسین نے چومنا شروع کیا اور کیا فرمایا، میری ماں کی چادر ہے۔ ماں کون؟ حضرت فاطمہ۔ پھر تلوار منگائی، کس کی تلوار ہے؟ کہا میرے ابا حضرت علی کی تلوار ہے۔ پھر ایسا کالا امامہ، بڑا، یہ تو بہت چھوٹا ہے، بڑا کالا امامہ منگوایا اور چوم کر کہا یہ میرے نانا محمد رسول اللہ کا امامہ ہے۔ آپ سوچو، اب میں جو پوائنٹ پر آتا ہوں سوچنا، 5 بھائیوں کے جنازے رکھے ہیں، جس پر کفن نہیں ہے، کفن کا کپڑا نہیں ہے جس پر، اور ایک بھتیجا قاسم، 2 بچے، کفن کا کپڑا نہیں ہے، اور حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ ابھی گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، کس کی آواز آتی ہے؟ ان کی بیٹی سکینہ، بولو ان کی بیٹی، اور کیا کہتی معلوم؟ سکینہ ابا نہیں جانا، ابا نہیں، آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ جو گیا ہے سب کے جنازے آئے، کوئی زندہ واپس نہیں آئے۔ ابا میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ابا، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہماری نواسی، ہماری بیٹی، ہماری پوتی دادا کا پاؤں پکڑ لے، نانا کا پاؤں پکڑ لے، ہماری بیٹی ابا کا پاؤں پکڑ لے، ابا جانا نہیں، ابا جو ہونا تھا ہو گیا، ابا یہ سب جنازے دیکھ رہی ہوں، ابا کوئی گیا واپس نہیں آیا، میں تو تمہیں بہت پیار کرتی ہوں نا ابا، آپ میرے ساتھ کھاتے ہو پیتے ہو، اب جاؤ گے۔ معلوم ہے حضرت حسین گھوڑے سے اتر گئے، اپنی بیٹی کو گود میں لیا، پورا مجمع سمجھا، اب حسین آگے بڑھنے والے، یہ بیٹی سامنے آ گئی ہے، چوما، بیٹی کی پیشانی کو چوما، آہستہ سے زمین پر رکھا اور کہا بیٹی کیا کروں، آج ایک طرف تیری محبت ہے، ایک طرف میرے نانا جان کی محبت ہے، میں کیا کروں بیٹی، یہ مت سمجھنا کہ باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا، بہت محبت کرتا ہوں، مگر ایک طرف آج تیری محبت، ایک طرف نانا جان کی محبت ہے، یہ کہہ کر کہا بیٹی جا رہا ہوں، حوض کوثر پہ نانا جان کے ساتھ تمہاری ملاقات کرنی ہوگی۔ معلوم ہے جب حضرت حسین جانے لگے، یہ ہماری ماں بہنیں کان کھول کر سنے، حضرت حسین جانے لگے، ان کی حضرت حسین کی بہن اندر ہے خیمے میں، نام ہے زینب، کیا کہہ رہی ہے معلوم؟ بھائی جاؤ، بھائی جاؤ، سننا، وہ محبت میں کہہ رہی ہے حضرت زینب، بھائی جاؤ، یہ مجھے معلوم ہے کسی کو کفن کا کپڑا نہیں ملا، لیکن بھائی آپ فکر مت کرنا،
آپ کا جب جنازہ میرے سامنے آئے گا نا، میں میرے دوپٹے میں تمہیں کفن دے دوں گی. بہن کہہ رہی ہے میں میرے دوپٹہ اتاروں گی، لیکن حسین میں تمہیں اس میں کفن دوں گی، لیکن بھائی جاؤ. حضرت حسین نے گھوڑے کو رکایا اور کہا بہن بغیر کفن کے مجھے دفنا دینا، مگر اپنا دوپٹہ کھول کر اپنے بالوں کو سامنے مت کرنا، کیونکہ میں دین کو بچانے کے واسطے جا رہا ہوں، دین کو بیچنے کے واسطے نہیں جا رہا ہوں. اسے بہن یہ دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، کیونکہ اگر عورت کا ایک بال بھی نظر آتا ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے. ارے مجھے بغیر کفن کے دفنا دینا. لیکن زینب اپنے پردے کے اوپر آنچ مت آنے دینا. یہ آخری نصیحت کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں چلے گئے. اور پھر آپ سب کو معلوم ہے وقت کم ہے، صرف اتنا بتا دو میرے پیاروں، جو میں ہر جگہ پر اب بتا رہا ہوں، کہ حضرت حسین تو نماز میں تھے نا عصر کی. میں جب شہید ہوئے تو کہاں تھے؟ آواز نہیں آ رہی، وہ کہاں تھے؟ اور حضرت حسین نے وہاں بھی دعوت تبلیغ، وہاں بھی دعوت تبلیغ. عصر کا وقت ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے، ہونٹ پر برچھے مارے گئے تھے، خون سے پورے تر بتر تھے، کتنے نیزے کتنی تلواریں. لیکن حضرت حسین کی ایک ہی آواز، قد حان وقت العصر، قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا. دیکھو سورج غروب ہو جائے گا، مغرب کا وقت آ جائے گا، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. عصر عصر عصر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کیا کہا معلوم؟ پانی دو نا، پانی دو، پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے، وضو کر لوں گا. نہیں پیوں گا، پینے منع کیا نا آپ لوگوں نے، پینے سے منع کیا، نہیں پیوں گا پانی، لیکن وضو تو کر لو، بدن کا خون تو صاف کرو. سامنے سے آواز آئی، پانی بھی نہیں ملے گا، ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تمہیں پڑھنا ہو تو بولو، تمہیں پڑھنا ہو تو ہم نماز. تو کوساڑ میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے. آج تک یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت حسین سے محبت کرتے کہ سامنے والوں سے محبت کرتے. ہمارے نبی نے باقاعدہ یہ دعا مانگی ہے، اللہ میں حضرت حسن اور حسین، ہمارے نبی نے دونوں کو گود میں اٹھا کر کہا میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کرنا. بتاؤ ہمارے نبی کی دعا قبول ہو گئی کہ نہیں قبول ہوگی؟ اور ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے تو فجر کی نماز، حضرت حسین نے تو عصر کی نماز. معلوم ہے آپ کو، جب سامنے والوں نے کہا پانی نہیں دیں گے تو حضرت حسین کہہ سکتے تھے اب پانی نہیں دیں گے، پورا بدن چھلنی ہو گیا ہے، خون بہتا ہے، ایسے میں نماز کیا ہوگی، چلو مقابلہ ہی کر لے. کر سکتے تھے کہ نہیں؟ حضرت حسین نے تلوار کو رکھا، کربلا کی زمین سے تیمم کیا، تیمم کر کے آپ نے عصر کی نماز شروع کر دی. بولو سبحان اللہ. کہ پانی نہ ملے تو کیا کرنے کا؟ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. حضرت حسین نے کربلا کی زمین پر مٹی رکھی، حالانکہ خون سے پورا بدن لت پت تھا، لیکن کسی طرح مٹی لگائی، اللہ اکبر کہا، اور اسی عصر کی نماز میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ. اب بہت کم وقت ہے، میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، محبت کرتے ہو حضرت حسین سے؟ محرم کا مہینہ، میں نے کربلا کا پورا واقعہ نہیں سنا ہے، میں نے صرف ایک جھلک آپ کو بتائی ہے. اور اب آپ سے پوچھتا ہوں حسین سے محبت، کیونکہ جو حضرت حسین سے محبت کرے، ہمارے نبی نے قسم کھا کے کہا وہ مومن ہے. بولو وہ. اور جو نہیں محبت کرے وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. اب میں پوچھوں گا نا، قاری ولی اللہ سب ابھی پوچھوں گا حضرت حسین سے کون محبت کرتے، ذرا ہاتھ اوپر کرو، اوپر کرو، اوپر کرو، اوپر کرو. وہ سب دونوں ہاتھ اوپر کرو، وہ سب نے اوپر کیا. کم وقت کتنوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ یا جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا نا اس میں کتنے ایسے جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ اس کو کہتے ہیں منافق. منافق اسی کو کہتے ہیں کہ اوپر سے واہ واہ کرنا اور اندر سے دین کو، شریعت کو برباد کرنا. یہ جیسا آپ نے کیا نا حسین سے محبت. ابھی اگر باہر کوئی اعلان کرے بتاؤ بھائی او حسین کا دامن، پورا کوسا نہیں چھوڑیں گے، کم وقت فجر میں کہاں گیا تھا؟ یہ روزانہ صبح میں ہم نماز نہیں پڑھتے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اس کی دکان برباد، اس کا مال برباد، اس کی بیوی برباد، اس کے بچے برباد. اب آپ بتاؤ فجر کی نماز چھوڑ کر ہم دکان پر جائیں اور پھر رونا روئے.
کیا وہ سامنے والے کی چلتی ہے، میری دکان نہیں چلتی، لگتا کسی نے اس کو جادو کر دیا. گھر میں آئے تو بیوی کا چہرہ چڑھا کا چڑھا ہوا، منہ پھلا ہوا. میرے پیاروں، پوری رات ہم کو نیند نہیں آتی، ٹینشن میں گھومتا رہتا ہے. کیا ہے یہ میرے پیاروں؟ وہ جو فجر کی نماز چھوڑا نا، اس کی وجہ سے اہل و عیال سب اللہ نے برباد کر دیا. اس لیے میرے پیاروں، میں آپ ہاتھ جوڑ کر میں پھر کہتا ہوں، میں خود آیا ہوں یہاں پر، بلایا نہیں گیا. میں آیا ہوں، میں نے کوساڑ کو دماغ میں رکھا اور بہت زمانے سے دماغ میں رکھا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کب تاریخ خالی ہوگی، کب تاریخ خالی ہوگی، کب تاریخ خالی ہوگی. کیونکہ اب ہم جب چارٹ بناتے ہیں نا، اس میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہفتے میں دور کا بیان کرنا ہے، یہ ہفتے میں فلائٹ میں جانا ہے، یہ ہفتے میں ٹرین میں جانا ہے، یہ ہفتے میں قریب جانا. تو جیسے قریب کی تاریخ خالی ہوئی، رمضان کے بعد سے میں اسی تلاش میں تھا. اللہ کا کرم ہوا کہ آج یہ 25 تاریخ میرے کو ملی، اور ہمارے بیٹے سلمان نکاری ولی اللہ سے، یہاں کے ذمہ دار مولانا یوسف صاحب سے وغیرہ سے بات کی، اور سب نے قبول کر لیا. تو میں یہاں پر آیا. اب میں جاتے جاتے آپ سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں چاہیے مجھے. انہوں نے کہا، سلمان نے مجھے کہا مسجد کا مائک، میں نے کہا وہ بھی چلے گا. کہا کھانا نہیں ملے گا، میں نے کہا وہ بھی چلے گا. کہا آملیٹ اپنے پیسے کا کھانے کا، میں نے کہا وہ بھی چلے گا. لیکن میں جو آپ سے مانگنے آیا ہوں، 2 چیز ابھی میں یہاں سے دے کے جا رہا ہوں. کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، وقت ختم ہو رہا ہے. ساتھ میں بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب ہم حسین سے محبت کریں گے نا. اب تک بہت ڈھونگ چلا، بہت ڈھنڈورے پیٹے ادھر ادھر کے. آج سے ہمارا دل اندر سے کہے گا حسین تجھ سے محبت کرتے ہیں. اور تمہارا پیغام یہ تھا کہ نبی کا نواسہ جان دے سکتا ہے مگر نماز قضا نہیں. کون آج سے تیار ہے؟ بالکل پکا. آج کی عشاء سے موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہے. یعنی ساتھ میں بولو نا ہماری نماز قضا، اور بلند آواز سے بولو ہماری نماز قضا.